اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی نے کون سے 3 کاموں سے منع فرمایا ہے؟ اگر میاں بیوی وہ 3 کام کریں گے تو بڑے بڑے مصیبت کے پہاڑ ان پر گریں گے۔ حضرت علی کی یہ 3 باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ 3 کام ہرگز نہ کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کام کرو گے تو یاد رکھنا غربت کو تمہارے گھر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور تم ہمیشہ کے لیے غربت میں دھنس جاؤ گے۔ پریشانی اور مصیبت آپ کا مقدر بن جائے گی تو تم مصیبت میں ایسے گر جاؤ گے کہ کبھی نکل نہیں پاؤ گے اور اس مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ اور وہ کام کون کون سے ہیں کہ انسان ہمیشہ کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ انسان سونے کی اینٹوں سے بنائے گئے گھر میں بھی رہتا ہو تو یہ 3 کاموں کی وجہ سے سونے کی اینٹوں کا بنا گھر جہنم بن جائے کہ وہ کام کون کون سے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا کرتا تھا۔ کافی دنوں سے غائب تھا۔ کچھ دن بعد حضرت علی کہیں سفر پر گئے تو واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ گھوڑے سے نیچے اترے اور ایک گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے سائے میں بیٹھے تو آپ نے سنا اس گھر سے عورت کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کا شوہر اسے گالیاں دے رہا تھا اور مارتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت علی نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد وہی شخص باہر نکلا جو آپ کے پیچھے روزانہ نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا، ڈر گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے عرض کی، آپ میرے گھر میں آئے ہیں، آپ مجھے بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ تم اپنی بیوی کو کیوں مار رہے تھے؟ تیری بیوی نے ایسا کون سا جرم کیا ہے اس کو گالیاں دے کر مار رہے تھے اور کیوں رلا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے میں اس سے پریشان ہوں۔ دوسری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے اور 3 بیٹیاں بھی پیدا کی ہیں۔ جب سے آئی ہے میرے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، میرے رزق کے تمام دروازے بند، میں دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا۔ آپ نے اس کی بیوی سے پوچھا، یہ شخص کب سے تم پر ظلم کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت آپ کے آگے رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں میں بے شمار آنسو نکل آئے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ میرا شوہر مجھے روزانہ طعنے دیتا ہے، کہتا ہے میرے باپ نے مجھے جہیز میں کچھ نہیں دیا کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کچھ نہیں لینا، اور جب نکاح کر کے لے آیا تو چند دن بعد مجھے جہیز کے طعنے دینے لگا کہ تیرے باپ نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ کہتا ہے یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، سب کچھ میرا ہے۔ روز طعنے دیتا ہے، ہر روز دوسری عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کر کے مارتا ہے اور غیر مردوں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار اور محبت سے پیش آئے اور اخلاق بانٹے۔ آپ کے پیچھے پڑی نماز کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے ہی گھر آتا ہے جلاد بن جاتا ہے، میری زندگی جہنم بنا دی ہے اور مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، مارتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے میرے گھر سے نکل جا۔ میں اس کا گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ میرا ماں باپ فوت ہو چکا ہے، اس دنیا میں اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ظلم کی وجہ سے میں صحیح طرح سے بیٹھ نہیں سکتی، سو نہیں پاتی۔ یا علی، میں کیا کروں؟ پر یہ سب کچھ قبول ہے مجھے، لیکن کم از کم یہ مجھے اپنے گھر سے تو نہ نکالے۔ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام زندگی میں مت کرنا، اگر کرو گے تو ایسا ہی حشر ہوگا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کبھی مت یہ سوچنا کہ میری بیوی آئی ہے تو غربت ساتھ لے آئی ہے۔ جب یہ سوچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ آپ نے دوسری بات یہ فرمائی، کبھی بھی بیوی کو نہ مارنا، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیوی کے لباس ہو۔ اور گالیاں مت دینا، اس شوہر کے لیے اس سے بڑا عذاب اس دنیا میں کیا ہوگا کہ گالی دینے سے وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے
گالیاں دینا نیکیوں کو جلاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری بات، کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت تمہیں اس بات سے منع فرماتے ہیں۔ ہر وقت ایک دوسرے سے تلخیاں اپنائے رکھنا، یہ امر بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا۔ حضور نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے جو شخص بیوی کو مارتا ہو اور ظلم کرتا ہو۔ شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں شیطان کے ڈیرے ہو وہاں اللہ رب العزت اپنی برکت کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا، اس شخص سے اگر تم نے اپنی بیوی کو ناراض کیا ہو تو تمہاری نمازیں عبادات کس کام آئیں گی؟ اگر تمہاری بیوی کے حقوق پورے نہ ہوئے تو تم جنت میں ہرگز نہیں جا سکو گے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی تو آپ نے فرمایا، تم اپنی بیوی کے گناہ گار ہو، تم اس سے معافی مانگو ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، ورنہ علی کا انصاف تم خود جانتے ہو۔ تو وہ شخص اپنی بیوی سے رو رو کر معافی مانگنے لگا اور حضرت علی سے عہد کیا، میں اپنی بیوی کا خیال کروں گا۔ اس طرح بیوی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہیں تمہاری بیوی معاف نہ کرتی تو علی کا انصاف علی کی تلوار کرتی ہے۔